بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اوپینین۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈیشن اور ڈیلیشن آف اوفینسز ان ایف آئی آر، یعنی ایف آئی آر میں جرم ایجاد یا حذف کیسے کروائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں سے جرم جو ہے اس کو ایجاد یا حذف کروانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی کمپلیننٹ یا ایپلیکینٹ ایپلیکیشن لے کے آئے گا تو ایپلیکیشن کے مضمون کے مطابق انکوائری کیے بغیر جو اس مضمون سے دفعات بنتی ہوں گی ایف آئی آر میں وہ دفعات لگا دی جائیں گی اور ان دفعات کے مطابق ایف آئی آر جو ہے اس کو چارج کر دیا جائے گا۔ اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد فریقین کو طلب کر کے یا جو پولیس کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور انویسٹیگیشن جو ہے اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ وقوع جو بیان کیا گیا ہے وہ ثابت ہوا ہے یا نہیں، ایف آئی آر جو درج کروائی گئی ہے وہ کس حد تک اس میں صداقت پائی جاتی ہے، جو سی دفعات لگائی گئی ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یا ان میں سے کون سی اٹریکٹ کرتی ہے کون سی نہیں کرتی، یا کون سی مزید ایسی دفعات بنتی ہیں جو پہلے ایف آئی آر میں نہیں لگائی گئی۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دفعات جو ہے اس کو تبدیل کروانے میں، ایجاد کروانے میں یا ڈیلیٹ کروانے میں کون سی غلطی کی جاتی ہے۔ لوگ عام طور پر جب کسی ایف آئی آر میں کسی دفعہ کو ایجاد یا ڈیلیٹ کروانا ہوتا ہے تو جسٹس آف پیس کا فورم استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بڑے سینئرز وکلاء کو دیکھا ہے کہ جب کوئی جرم یا دفعہ اس کو ڈیلیٹ یا ایجاد کروانے کا میٹر ہو تو فوراً سیکشن 22A 22B سی آر پی سی کے تحت وہ جسٹس آف پیس کی کورٹ میں اپلیکیشن گزارتے ہیں اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کا سالو آؤٹ ہو جائے۔ حالانکہ بمطابق قانون 22A 22B کے تحت جسٹس آف پیس جو ہے اس کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکم صادر فرمائے کہ فلاں دفعہ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے یا فلاں دفعہ کو ایجاد فرمایا جائے۔ 22A 22B کے تحت عام طور پر جسٹس آف پیس اندراج مقدمہ کا حکم صادر فرماتے ہیں اور اس حکم میں وہ اپلیکیشن سننے کے بعد یہ تو حکم کا بمطابق قانون کر سکتے ہیں کہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا جائے، لیکن یہ ہدایت نہیں کر سکتے کہ کن دفعات کے تحت درج کیا جائے، اور جب درج ہو جائے تو پھر بعد میں وہ پولیس جو ہے اس کی تفتیش میں بھی مداخلت نہیں کر سکتے اور کون سی دفعہ ایجاد کرنی ہے کون سی ڈیلیٹ کرنی ہے یا کن دفعات کے مطابق جو ہے یا کس طریقے سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور کس طرح چالان مرتب کرنا ہے، ان تمام معاملات میں جسٹس آف پیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مداخلت کریں۔ اب یہ دفعات جو ہیں ان کو ڈیلیٹ یا حذف کس نے کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن 156 سی آر پی سی اور پولیس رولز 1934 کی روح سے پولیس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ جب جرم قابل دست اندازی پولیس ہو اس میں بغیر کسی کی اجازت کے وہ تفتیش کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن جو ہے اس کو یا انکوائری کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں، فریقین کو سن سکتے ہیں، اور جس طرح پولیس یا آئی او جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس طرح وہ مناسب سمجھے اس طرح اپنی تفتیش کو مکمل کر سکتا ہے، اور پھر دوران تفتیش وہ دیکھے گا کہ کون سی دفعات جو ہیں وہ امینڈ یا حذف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ دفعات امینڈ یا حذف کیوں کرنی پڑتی ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی فریق مقدمہ درج کرواتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر معاملہ
تھوڑا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، یعنی رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے کر جو ہے اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہوگی کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے، اگر دو فریقین کی لڑائی ہوئی تو عام طور پر کہانی کو یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ دوسرے فریق نے ہمارے گھر میں آ کر حملہ کیا، ہمارے گھر میں داخل ہو کر وہ حملہ آور ہوئے، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ 452 جو ہے اس کو لگایا جا سکے۔ یا پھر جب مردوں کی لڑائی یا دو گھروں کی لڑائی ہوتی ہے تو ان میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ فکرہ لکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری عورتوں جو ہیں ان پہ حملہ آور ہوئے، ان پہ تشدد کیا تاکہ 354 جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکے۔ اور اگر کبھی خواتین کی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریقین یا دونوں اطراف سے خواتین جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کرتی ہیں یا ان کا آپس میں تنازع ہوتا ہے، تو لوگ پرچہ درج کرواتے یا اپلیکیشن دیتے وقت اس میں بلا وجہ مردوں کو انوالو کر لیتے ہیں کہ فلاں مرد جو ہے اس نے خاتون پر تشدد کیا ہے تاکہ 354 اٹریکٹ ہو سکے۔ اور اگر کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہو، کسی نے اس کو ڈانٹ دیا یا تھوڑا بہت پکڑ کے ادھر کر دیا، وہ 354 بنتی ہوتی ہے، لیکن پھر فریقین کی کوشش ہوتی ہے کہ 354 یہ لگائی جائے۔ عام طور پہ اپلیکیشن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے خاتون کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کو بالوں سے پکڑ کر روڈ میں گھسیٹا اور جو ہے وہ اس کا جسم نیم برہنہ ہو گیا۔ یہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور یا کبھی لڑائی کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں عام طور پر کوئی دو لوگ جو ہے وہ گتھم گتھا ہوئے تو درخواست دیتے وقت انہوں نے ساتھ یہ ایڈ کر دیا کہ اس نے میری پاکٹ سے میرا پرس نکال لیا اور میرے پرس میں پیسے نکال لیے، ضروری کاغذات نکال لیے، میرے گلے میں چین پہنی ہوئی تھی وہ اتار لی، میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے لکھائی جاتی ہیں، اور بمطابق قانون انہی درخواست کی جو کہانی ہوتی ہے اسی کے مطابق FIR درج ہونا ہوتی ہے، اور پھر بعد میں تفتیش میں یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس لیے پولیس جو مقامی پولیس ہوتی ہے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں دفعہ 156 CRPC کے تحت کہ وہ معاملے کو دیکھے، اس کی تفتیش کرے، اس کو خفیہ طور پر یا سامنے جس طرح وہ مناسب سمجھے۔ پولیس کی تفتیش میں کوئی عدالت کسی طور پر کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، نہ اس کو ہدایت کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ دفعہ لگانی ہے، یہ ڈیلیٹ کرنی ہے، یہ ایجاد کرنی ہے یا اس کو ایمنڈ کرنا ہے۔ پولیس نے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے حساب سے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مجسٹریٹ کی عدالت۔ سیکشن 227 CRPC کے تحت مجسٹریٹ یا فوجداری عدالت جو ہوتی ہے وہ انچارج ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی۔ اس عدالت نے ریمانڈ دینا ہوتا ہے، فزیکل ریمانڈ یا جوڈیشل ریمانڈ۔ اور فوجداری عدالت جو ہے مجسٹریٹ جب اس کے پاس معاملہ ریمانڈ کے لیے جاتا ہے یا پھر چالان مرتب ہو کے جاتا ہے، دونوں موقعوں پر اگر مجسٹریٹ سمجھے یا اس کے معاملات کو یا جو اس کی درخواست کی کہانی ہے، ریکارڈ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے طور پر یہ ہدایت کر سکتا ہے کہ فلاں دفعہ جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، یا فلاں کہانی کے مطابق یا اسٹوری کے مطابق فلاں دفعہ جو ہے وہ بنتی ہے اس کو ایجاد کیا جائے اور اس کے مطابق تفتیش کی جائے۔ مجسٹریٹ کو مکمل طور پر یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور مجسٹریٹ چارج کو جو چالان ہو گیا ہوتا ہے اس کو کسی بھی وقت فیصلہ کرنے سے پہلے بوقت فرد جرم یا اس کے بعد کسی بھی وقت کسی اپلیکیشن پر یا اپنے طور پر کسی دفعہ کو وہ ایجاد کر سکتا ہے، کسی کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے یا امینڈ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے مکمل اختیارات ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو پبلک پراسیکیوٹر ہوتا ہے، جب چلان مکمل ہوتا ہے اور سینڈ ٹو کورٹ کرنا ہوتا ہے تو پولیس نے وہ کمپلیٹ کر کے پراسیکیوشن برانچ کو بھیجنا ہوتا ہے، اور پھر پبلک پراسیکیوٹر جو ہے
اس نے اس کو مکمل طور پر دیکھنا ہوتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ بھی تفتیش کے مطابق کسی دفعہ کو امینڈ کرنے، کسی دفعہ کو چینج کرنے، تبدیل کرنے، انسرٹ کرنے یا ڈیلیٹ کرنے کا حکم صادر فرما سکتا ہے۔ اس طرح اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دفعات کو امینڈ کرنے، ڈیلیٹ کرنے یا انسرٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے، آئی او کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ پراسیکیوشن برانچ کے پاس اور مجسٹریٹ کے پاس ہے۔ جسٹس آف پیس جو ہے اس کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ہم اس کو چند اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے پھر معاملہ جو یہ بات جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک سائٹیشن ہے PLD 2005 لاہور، 470 پیج، فل کورٹ کا وہ فیصلہ ہے۔ اگر اس سائٹیشن کو ایڈیشن اور ڈیلیشن آف اوفینسز کو لے کر یا سیکشن 22A/B کے اختیارات اور فرائض جو جسٹس آف پیس کے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ دفعہ جو ہے یہ مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ 22A/B کے اختیارات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ دفعہ تقریباً 100 یہ آرڈر جو ہے یہ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سائٹیشن کو پڑھ لیں تو 22A/B کے جو معاملات اور ایڈیشن اور ڈیلیشن آف ایفینسز کے جو معاملات ہیں وہ سارے مکمل طور پر کلیئر ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہتی۔ نیکسٹ ایک سائٹیشن ہے PLD 2007 سپریم کورٹ کی ہے، پیج ہے اس کا 31۔ اس دفعہ میں قرار دیا گیا ہے کہ کوئی عدالت بشمول ہائی کورٹ کے پولیس کی انویسٹیگیشن میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، نہ ان کو کوئی ہدایت جاری کر سکتی ہے، نہ کسی دفعہ کے انسرٹ کرنے یا ڈیلیٹ کرنے کا حکم صادر فرما سکتی ہے۔ PLD 2009 لاہور، پیج ہے 135۔ اس سائٹیشن میں پیٹیشنر جو تھا اس نے ایک پیٹیشن فائل کی، اور اس نے جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن پہلے گزاری کہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ دفعہ 324 ایجاد کرے، جبکہ جسٹس آف پیس نے ان کی درخواست خارج فرما دی، اور اس کے بعد انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ صادر فرمایا اور کہا کہ جسٹس آف پیس نے درست طور پر درخواست خارج فرمائی ہے۔ جسٹس آف پیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیس کی مداخلت میں کسی طور پر کوئی پولیس کی تفتیش میں کسی طور پر کوئی مداخلت کرے یا کوئی ہدایت جاری کرے۔ نیکسٹ سائٹیشن ہے PCRLJ 2012 پشاور کی ہے، پیج اس کا ہے 873۔ تو اس میں قرار دیا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس مقدمہ درج کرنے کا حکم صادر فرما سکتا ہے بائی بی کے اختیارات کے تحت، مگر وہ یہ ہدایت نہیں کر سکتا کہ مقدمہ جو ہے وہ فلاں دفعات کے تحت درج کیا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے صادر فرمایا کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ دوران تفتیش اوور آل انچارج آف کریمنل کیس ہوتا ہے، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دفعہ کو ایجاد یا ڈیلیٹ کرنے کا حکم صادر فرما سکتا ہے۔ ایک سائٹیشن 2016 PCRLJ 1096 پیج ہے، وہ بھی پشاور کی ہے۔ اس میں جسٹس آف پیس کو درخواست گزاری گئی، جس کو منظور فرماتے ہوئے جسٹس آف پیس نے پولیس کو حکم صادر فرمایا کہ فلاں دفعہ جو ہے اس کو انسرٹ کر کے تفتیش عمل میں لائی جائے، اور جسٹس آف پیس کے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ تو آفٹر سماعت پشاور ہائی کورٹ نے ہولڈ فرمایا کہ جسٹس آف پیس جو ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ پولیس کو کہتا کہ فلاں دفعہ کو ایجاد کر کے اس کے مطابق تفتیش عمل میں لائی جائے، اس کا یہ عمل غلط ہے، لہذا جسٹس آف پیس کا جو آرڈر ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور ساتھ حکم صادر فرمایا گیا کہ جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تاہم یہ اختیار مجسٹریٹ کے پاس ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ جب چاہے جرم کو ڈیلیٹ کرنے یا ایجاد کرنے کا حکم صادر فرما سکتا ہے۔ اور اسی طرح
2011 YLR पेज 131 है और PLD 2015 लाहौर पेज 84 है। इन दफ़ात में भी ये सादर फरमाया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास किसी दफ़ा को ऐड करने या डिलीट करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। तो अब हम इस सारी डिस्कशन से क्या कंक्लूड करते हैं? तो इससे ये हमारा ये कंक्लूजन आज की डिस्कशन का ये हुआ कि किसी दफ़ा को ऐड या डिलीट करने का इख्तियार या तो आईओ के पास है। आईओ दौरान तफ्तीश जो दफ़ात FIR में होती हैं उनमें से किसी दफ़ा को डिलीट कर सकता है या कोई नई दफ़ा जो है उसको ईजाद कर सकता है या किसी दफ़ा को अमेंड कर सकता है, या फिर ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास होता है। जब चालान उसके पास मुकम्मल होकर जाता है तो वो उसको देखने के बाद उसमें किसी दफ़ा को अमेंड करने, डिलीट करने या ईजाद करने का हुक्म सादर फरमा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास है। जब मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए मैटर जाता है या फिर बाद जब उसकी वो केस की समाअत करता है तो दौरान समाअत हुक्म सादर फरमाने से पहले वो जिस वक्त भी चाहे वो चार्ज को अमेंड कर सकता है, दफ़ात को चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है या ईजाद कर सकता है। तो ये था आज की डिस्कशन का कंक्लूजन। मेरे ख्याल में ये मामला जो है अब इसकी क्लैरिटी आपके जहन में आ चुकी होगी, और अगर इस बाबत कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भेज के आप उसका जवाब ले सकते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कानूनी मामलात में तो आप और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।